اب بولنا ہوگا، عقل کا تالا کھولنا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ بھوک اور مہنگائی کے ہاتھوں مرنے والی لاوارث عوام کو مقروض ملک میں مالی معاونت دینے کے بجائے آوارہ کتوں کو ویکسینیٹڈ کرنے کے لیے بے تحاشا اخراجات مختص کیے جانے پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرنے پر غور و فکر شروع ہو چکا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں خوخوار آوارہ کتوں کے لیے انسانی جانوں کو خوف میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن خوخوار آوارہ کتوں کو مارنے کے بجائے محفوظ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میدان میں آ چکی ہے۔ اس وقت لاہور میں خوخوار آوارہ کتوں کی تعداد میں حیران کن حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئے روز خوخوار آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات میں کئی قیمتی جانیں لقمہ اجل بن چکی ہیں۔ کتوں کو ویکسینیٹڈ کرنے کے لیے ان کو مارنے کے بجائے خاموش تماشائی بن کر عوام کو لاوارث قرار دے چکی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کتوں کو ویکسینیٹڈ کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی فنڈز مختص کیے جانے کے حوالے سے سنجیدگی سے غور و فکر ہو چکا ہے۔ لاہور میں ایک نام نہاد این جی او نے بچوں اور خواتین کو آوارہ پاگل کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ چند روز قبل گرین ٹاؤن میں آوارہ کتوں نے ایک بزرگ شہری کو زخمی کر دیا۔ بزرگ شہری جو تھے وہ نماز ادا کر کے مسجد سے نکلے کہ کتوں کا غلہ جو جھنڈ کی شکل میں تھا وہ ان پر حملہ آور ہو گیا اور وہ کافی زخمی ہو گئے۔ اور ٹاؤن شپ کے قبرستان میں بھی کتوں کے جھنڈ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کوئی وہاں پر دعا کے لیے جاتا ہے تو کتے اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں پر قبروں کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے۔ نشر ٹاؤن میں 2 روز میں 35 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ سبززار میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے، خواتین اور بچوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے۔ سبززار میں بلاک جے میں ایک رہائشی ہیں، بچہ ہے چھوٹا معصوم علی برہان کو گزشتہ روز کتے نے کاٹ لیا، جس سے بچہ کافی زخمی ہوا ہے۔ اور علی برہان جو ہے وہ سینئر صحافی عامر بٹ کا بیٹا بھی ہے۔ علی برہان کو سروسز ہسپتال میں طبی امداد کے لیے منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 50,000 سے زائد شہری کراچی میں کتوں کی زد میں آ کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہیومن ہیلتھ کی ریسرچ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں سالانہ 5,000 بچہ کتا کاٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور حدیث نبوی موجود ہے کہ کتا پاگل ہو جائے تو اس کو گولی مار دی جائے۔ اما عائشہ نے یہ حدیث میں بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ چوہا اور پاگل کتا اور اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو گولی مار دینی چاہیے۔ اور یہاں پر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ این جی او سٹے لے آتی ہے، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ ان کو اس چیز پہ بھی سٹے دے دیتی ہے کہ جی کتوں کو کاٹنے دیا جائے۔ یہ کوئی ملک ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ ہم لوگ تو اس بات سے نہیں سمجھ سک رہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں اور ان چیزوں پہ سٹے آ رہا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے، جو این جی او سٹے لے کے آئی ہے، عوام جو ہے، شہری جو ہیں، ان کو آوارہ کتوں کو سنبھالنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو جناب یہ کتے آپ جمع کریں اور خود لے جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے جو آج مہمان ہیں ہائی کورٹ کے وکیل رانا سکندر صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو این جی اوز ہیں یہ کیا معاملہ ہے، یہ حل کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ این جی اوز کس طرح کام کر رہی ہیں۔ تو جی رانا سکندر صاحب، ہمارے جو ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بتائیے گا کہ کیا معاملات ہیں اور یہ کس طرح سے چل رہا ہے۔ جی عبد الرحمن، اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک ٹاڈ ویلفیئر سوسائٹی ہے جنہوں نے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے خلاف سٹے لیا ہوا ہے، اور ان کا فیس بک پہ چل رہا ہے، تصویریں چل رہی ہیں جن میں یہ لوگوں سے باہر ملکوں میں یہ بیچتے ہیں تصویریں، اور لوگوں سے جو ہے نا وہ ایڈ کی مد میں پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم ان آوارہ کتوں کا علاج کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان میں 30 لاکھ کے قریب آوارہ کتا ہے۔ اگر آپ اس کو پکڑتے ہیں، نرٹر کرتے ہیں، ویکسینیٹ کرتے ہیں، تو پر کتا منیمم آپ کو 10,000 روپیہ ایک کتا جو ہے وہ کاسٹ کرے گا، جس کی اگر آپ ملٹیپلیکیشن کریں، کاسٹ باقی ساری کاسٹ نکالیں، پکڑنا، لے کے جانا، بندوں کو رکھنا، یہ وہ سارا کچھ، ڈاکٹرز، ویٹنری ڈاکٹرز، انسٹرومنٹس، تو یہ تقریباً کوئی 500 کروڑ روپے کی کہانی جاتی ہے۔ 500 کروڑ روپیہ اگر اس کام پہ لگے گا تو یہ کام ہو سکتا ہے، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے۔ اب پاکستان کا ہیلتھ بجٹ کتنا ہے، پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا ہیلتھ بجٹ کیا ہے، اس سے یہ بات زیادہ واضح ہوگی کہ کیا انگریز نے صرف کہا تھا کہ ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ، لیکن ابھی اس وقت کچھ پاکستانی کچھ ایسی این جی اوز ہیں، آپ ان کو یہودی این جی اوز ہی کہیں گے، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کتا تو الاؤ ہے لیکن انسان
پاکستانی جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. اس قدر امپورٹنس انہیں دی جا رہی ہے اگر اتنا پیسہ ان کے اوپر لگایا جائے تو. دوسری بات یہ بہت اہم ہے کہ جو باولا کتا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. پٹیشن میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر ڈاکٹر اجازت دے تو وہ اس کو جو ہے تلف کیا جا سکتا ہے. اور عدالت جب کسی بھی پٹیشن کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس پٹیشن کی پریئر پہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ پریئر کیا ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. جب ایک پریئر پوری ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹ کی جائیں. اس میں گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس فیصلے کو نہ پڑھا ہے نہ پٹیشن کو پڑھا ہے. آنریبل ججز نے یہ بات واضح طور پر کورٹ میں کہی ہے کہ یار جس کتے کا علاج نہیں ہے، باولا ہے، سائنٹیفکلی اس کا علاج نہیں ہے تو اس کو تلف کیا جائے. اس بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، حکم ہے کہ جو کاٹنے والا کتا ہے اس کو تلف کیا جائے اور وہ جو ہے نا اس کو تاکہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے. ہیومن جو ریسورس ہے، ہیومن ہیلتھ ریسورس پاکستان کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ہر سال 5,000 معصوم بچے کتے کاٹنے سے مر جاتے ہیں. اب جن ماؤں کے بچے مرتے ہیں آپ کیا انہیں یہ بتائیں گے کہ ہم 500 کروڑ روپیہ کتوں کے علاج پہ لگا رہے ہیں، جبکہ یہی کام 30 لاکھ میں ہو سکتا ہے ان کو تلف کر کے. یہ قوم کا مذاق بنایا جا رہا ہے، پاکستانی لوگوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ رانا سکندر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. تو جناب جیسا کہ رانا سکندر صاحب ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے وکیل بھی، ہم نے ان کی گفتگو بھی سنی. تو مطلب کہ اس ملک میں واقعی میں مذاق چل رہا ہے کہ مطلب کہ ایک تو یہ این جی او جو ٹوڈس نامی این جی او ویلفیئر سوسائٹی ہے، ٹوڈس ویلفیئر سوسائٹی، یہ جو ہے یہ پیسے کمانے کے لیے یا انہوں نے کوئی طریقہ اپنایا ہوا ہے یا کیا، فی الحال جو بھی ہے اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن میرے خیال سے یہ انسانی جانوں کو اس طرح ضائع نہیں ہونا چاہیے. وہ قیمتی انسانی جانیں ہیں. آوارہ کتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کی نسل کشی کا اس این جی او کو اتنا ہی خیال ہے تو وہ ایک شیلٹر ہوم بنائیں ایک بڑا سارا، اور جتنے آپ کے پاکستان بھر کے آوارہ کتے ہیں وہ پکڑ کے ادھر شفٹ کر دیں، ان کو سنبھالیں، ان کا خیال رکھیں، ان کتوں کی خاطر تواضع کریں. اور اگر ان کا کاٹنے کا دل کرتا ہے تو اپنے ہاتھ آگے کر دیں. ہمارے معصوم بچوں کو کیوں یہ ان کے آگے پیش کرتے ہیں جناب؟ یہ آوارہ کتوں کو تو واقعی مار دینا چاہیے. یہ کس کام کے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. خیر، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. کل پھر ایک نئی خبر کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں. اللہ نگہبان.